بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں انڈیا کے بڑے مشہور صحافی ہیں ان سے، تو ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سوالات کا کس حد تک جو ہے نا وہ تسلی بخش جواب دے پاتے ہیں۔ تو اور تعارف کرتا چلوں میں ان کا کہ یہ انڈیا کے بڑے مشہور صحافی ہیں، ان سے ہم کچھ آج سوالات کرنے لگیں، تو خوش آمدید کہتے ہیں ان کو۔ جناب خوش آمدید۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ تو آپ کے تمام جو درشک ہیں ان کو میری طرف سے نمسکار۔ تو سر شروعات کریں گے آپ سے۔ ہمارا جو پہلا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کشمیر کے اندر کی جو صورتحال ہے، کشمیر میں جو آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کی آرمی کی طرف سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، کشمیر تو ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ کشمیر ہمارا وہ ایک صدیوں سے ان کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ کشمیر ہمارا ہے، ہمیشہ سے ہمارا ہی رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہنا ہی پسند کیا۔ جو آپ یہ اٹوٹ انگ کا اکثر آپ کہتے ہیں اٹوٹ انگ، نہیں دیکھیں، اٹوٹ انگ کا میں جو ذکر کرنے لگا ہوں، تو اٹوٹ انگ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا جسم کا حصہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر انسان کا جسم ادھورا لگے۔ تو جب آپ کا اگر کشمیر اٹوٹ انگ ہے تو آپ پھر اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے جو کشمیر کے اندر جو قتل و غارت شروع کی ہوئی ہے، کیا آپ کو وہ نظر نہیں آتا؟ دیکھیں کشمیر جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے اور ہم کبھی بھی اس کو کھونا نہیں چاہتے۔ اب چاہیں تو یدھ کریں نا، یدھ کریں، یدھ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اور پاکستان اتنا چھوٹا دیش ہے کہ اس کی سینہ ہی اتنی چھوٹی ہے، اس کے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ تو اتنے چھوٹے سے دیش کے ساتھ بھلا آپ اتنے بڑے دیش کی جو ہے وہ برابری کر رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ تو اس لیے کہنا کیا ہے، بس کشمیر ہمارا چلیں سر، ٹھیک ہے، آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں ہم، اور ہمارا اگلا سوال آپ سے ہوگا کہ اگر یہ آپ کی سر جو ظلم ہے وہ پتہ نہیں پاکستان کو نظر آ جاتا ہے، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کشمیر میں کہیں بھی ظلم، کہ اگر یہ آپ کی محبت ہے کشمیر کے ساتھ تو کشمیریوں پہ آپ کو اتنا اعتماد کیوں نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے وہ آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا، 35A کو ختم کر دیا، کشمیر کی جو حیثیت تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ حالانکہ جب کشمیر کے مہاراجا نے آپ کے بھارت کے ساتھ علاقہ کرنے کی جو شروع میں کوشش کی، تو تب اس نے بھی اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے 370 اور 35A جیسے آرٹیکلز شامل کروائے تھے، اور اس کی آپ کی اسمبلی نے منظور بھی کیا۔ تو اس کو ختم کرنے کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ نہیں، کشمیر بس اٹوٹ انگ ہمارا، ہم کشمیر میں محنت کر رہے ہیں، تو باقی بس جو بھی ہے صرف اٹوٹ انگ ہی ہمارا، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ جی جو بھی ہو، کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، یہ پاکستان کو ماننا پڑے گا۔ سر دیکھیں، اس میں پاکستان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ تکلیف تو یقیناً یا کشمیریوں کو ہے یا آپ انڈینز کو ہے۔ تو پاکستان کو تو اس حوالے سے کوئی فی الحال تکلیف نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ مسلمان ہیں، دوسرا کشمیر نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور کشمیر کے لوگ بھی پاکستان کے لیے اتنا محبت رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور پاکستان کو مسئلہ ہے؟ حالانکہ یہ تو دونوں سائڈ کو ایشو ہے، کشمیری بھی اس کے بارے میں پریشان ہیں، اور وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کی خود مختاری کو مانتا آیا، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب آپ نے 370 کو کیوں ختم کیا؟ دیکھیں جی، مودی ہمارے جو ہیں وہ ہمارے پردھان منتری ہیں، وہ دیش کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اچھا سر، اگلا ایک جو میرا آپ سے سوال ہوگا، اور وہ کافی حد تک ضروری بھی میں سمجھتا ہوں، کہ لاک ڈاؤن کیوں کیا گیا کشمیر کے اندر؟ اگر آپ نے یہ فیصلے کر دیے گئے، اس سے پہلے ایک ہیوی نفری کو جو ہے کشمیر میں بلایا گیا اور کشمیریوں کو یرغمال کر دیا گیا ایک طرح سے، اس کے علاوہ وہاں پہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا، اور یہ دیکھیں نا کہ یہ معاشی جو مطلب سوشل زندگی ہے وہ بھی کشمیر کو ڈسٹرب کر دی، اور اس کے علاوہ کچھ یہ بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ جیسے جو وہاں کے کچھ پھل ہیں، مطلب کشمیر کے اندر سیب، اس کو بے دردی سے کاٹا گیا، لوگوں کے کھیت تباہ کیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ جو خاص کر لاک ڈاؤن والا مسئلہ تھا،
اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن کیا گیا یا پھر جو وہاں پہ انٹرنیٹ کو بند کیا گیا وہ خالصتاً ان لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا۔ سر یہ جو لاک ڈاؤن اور یہ جو انٹرنیٹ کی بندش ہے اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اس کے علاوہ امریکہ کی کئی جو ہے وہ رپورٹس اور پلس جو ہیومن رائٹس کمیشنز جو بنے ان کے یہ جو آپ کا لاک ڈاؤن تھا اور کشمیر کے اندر جو سماجی آزادی چھین لے گی، جو آپ کی سوشل زندگی ہے کشمیر کی وہ چھین لی گئی، تو اس کے اوپر تو بہت ساری رپورٹس بھی آئیں جس میں کشمیر میں جو انڈین جو ایگریشن ہے اس کو بے نقاب کیا۔ اس کے باوجود آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے ہو، حالانکہ اقوام متحدہ نے بھی اس کے اوپر یہ آواز اٹھائی تھی کہ کشمیر کے اندر اچھا نہیں ہو رہا، آپ وہاں پہ صحافیوں کو نہیں جانے دیتے، آپ وہاں پہ کوئی مشن نہیں جانے دیتے، تو ایسے تو تھوڑا ہی کام چلنے والا ہے جناب۔ آپ کے یو این، تو اس کے علاوہ یہ جو آپ ایمنسٹی کرتے ہیں، آپ امریکہ تو پتہ نہیں کون سی کمیشنز کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ مسائل یہ ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انہوں نے کبھی، ہم اسی لیے ان کو کشمیر میں نہیں آنے دیتے نا۔ یہ دیکھیں جو امریکہ میں بیٹھ کے ہمارے خلاف رپورٹیں دے رہا ہے کہ بھائی بھارت کشمیر میں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو سوچیں اگر ان کو ہم کشمیر میں لے آتے ہیں تو وہ تو پتہ نہیں اور کیا کیا ہمارے خلاف کریں گے۔ ان کو تو تکلیف ہوتی ہے نا کشمیر کے اندر جو امن ہے، کشمیر میں جو ترقی ہو رہی ہے، تو اس سب میں تو پھر یہ مسائل بنیں گے نا حضرت۔ تو اس لیے جناب ہم نے ان کو کبھی آنے ہی نہیں دیا، ہم کشمیر میں ان کو اس لیے نہیں آنے دیتے کہ یہ اس سے کشمیر کو نقصان ہوگا۔ وہاں کے جو حالات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، پتہ نہیں پاکستان کو نظر نہیں آ رہا یا دنیا کو نہیں آ رہا، ہم نے تو اسی لیے کسی کو ہم آنے نہیں دیتے کشمیر کے اندر کہ وہ جب آئیں گے تو وہ کہیں گے جی کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، تو اس لیے ہم نے کشمیر کے اندر وہ کسی کو آنے ہی نہیں دیتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر کوئی آئے ہی نہ، اسی لیے کہ وہاں کے حالات کو نظر لگ جائے گی، تو اس مقصد کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن کیا کہ لوگ یہاں سے باہر بھی نہ جائیں جب تک کشمیر کے اندر ترقی ہو رہی ہے، وہ ترقی جو ہے صرف کشمیری دیکھیں نا، جب کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے وہ جب باہر نکلے گا وہ اگر خوبصورت ہوگا تو اس کو نظر لگ جائے گی، تو ایسے ہی ہمارا کشمیر جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ہر کوئی آتا رہے، کشمیری باہر جاتے رہیں، تو کشمیر کے لوگ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کو نظر لگنے کا خدشہ تھا۔ اور رہ گئی جو انٹرنیٹ کی بندش تھی تو وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل سیلفی کا زمانہ ہے، اوپو دوسرے تیسرے موبائلوں نے بڑا اچھا کیمرے نکال دیے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت چلتے ہیں، وہ بندہ جو بھی ہو اس کی شکل وہ اس کو چمکو کے تو وہ پھر سیلفیاں چڑھاتے ہیں، تو کیا اس سے نظر نہیں ہوگی؟ کشمیریوں کو نظر نہیں ہوگی؟ تو کشمیریوں کو نظر ہوگی تو ہمارا اٹوٹ انگ جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا، تو اس سے بھارت خطرے میں آ جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن کیا، تو لاک ڈاؤن کو آپ پتہ نہیں کیوں غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیوں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے کہا جی فوج جو ہماری جو سینا ہے، سینا دیکھیں سینا جہاں بھی ہوتی ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، کہ اس دوران بھی جو کشمیر کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، جو 370 اور 35A آرٹیکلز جو ہٹائے گئے، جو ہمارا جو اسمبلی میں پاس ہوا، جو ہماری لوک سبھا میں کچھ فیصلے کیے گئے، تو یہ کشمیریوں کے لیے بہتری کے لیے کیے گئے، اور فوج کو وہاں پہ اس لیے کھڑا کیا گیا کہ کوئی اگر غلطی سے بھی کشمیر میں گھس آتا ہے تو وہ وہاں پہ نظر کم سے کم نہ لگا سکے اس کو۔ تو یہ لاک ڈاؤن اور انٹرنیٹ بند ہونے کی غلط تشریح نہ کریں نا آپ، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی یہ جو آپ کا قمر باجوہ ہے، یہ آپ کا جو عمران کمپنی، یہ تکلیف صرف ان کو ہوتی ہے۔ ہم نے لاک ڈاؤن کیا کہ بھائی کسی کشمیری کو، بلکہ کشمیر کو نظر نہ لگے، کتنا خوبصورت ہے کشمیر، مطلب کوئی دیش ہے جو کشمیر جیسا؟ وہ ایک سوئٹزرلینڈ ہے، اس کا کہا جاتا ہے، دیکھیں ادھر نظر لگی ہوئی ہے، وہ لوگ بڑے غریب ہیں، وہ بری حالت ہے۔ تو کشمیر کے اندر آپ جا کے دیکھیں جو ترقی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن لگایا اور اس کشمیر کے گھر کے ماحول کو خراب نہیں ہونے دیا گیا، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کے ایک بچے کی طرح ہے، اس کو نظر لگے گی تو بھارت پریشان ہوگا، تو اس لیے جو ہے نا یہ ہم نے لاک ڈاؤن لگا۔ میرا مشورہ تو یہی رہے گا کہ ساری زندگی جب تک کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے اس پہ ہمیشہ لاک ڈاؤن لگا کے رکھا جائے، تاکہ کم سے کم اس کو نظر نہ لگے، اس کی جو حسن ہے وہ چھپا رہے۔ آپ خود نہیں کہتے مسلمان لوگ کہ بھائی پردے میں رہو، پردے میں، تو کشمیر کو لاک ڈاؤن لگا کے ہم نے پردے میں شفٹ کیا،
اور انٹرنیٹ تو فساد ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تصویریں بناتے ہیں ویڈیوز کشمیری اور وہ انٹرنیٹ پہ چلاتے ہیں، پھر ان کو نظر ہوتی ہے کشمیریوں کو، پھر وہ بندوق لے کے نکل جاتے ہیں. تو یہ نظر کے چلتے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. تو آپ کی ایمنسٹی اور یہ امریکہ شمریکہ یہ سارے یہ ہم نہیں مانتے بھائی. ان کی رپورٹیں آپ پڑھیں نا، یہ سیدھی انگلش ہی نہیں لکھتے، ان کی انگلش ہی فضول سی ہوتی ہے. پھر کیونکہ ہمیں اس کا ڈکشنری ڈھونڈنی پڑتی ہے، ڈکشنری بھی ان کی ہی ہے وہ آکسفورڈ وغیرہ کی، تو پریشانی ہوتی ہے. یا تو چاہیے ان کو کہ وہ ہندی میں رپورٹس لکھیں نا، ہندی میں ہوں گی تو وہ رپورٹس ہمیں پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. تو اس طرح جو ہے نا جا کے مسائل حل ہوتے ہیں. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ بھائی یو این کہہ رہا ہے تو ایمنسٹی کہہ رہی ہے. دیکھیں سر، کشمیر ہمیشہ سے آزاد تھا اور انشاءاللہ آزاد ہی رہے گا. اور جو آپ کے پاس ایک خطہ ہے اور جو کچھ آزاد ہے جو آپ کے پاس ہے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی بہت جلد آزاد ہو جائے گا، جو بھی جیسے بھی حالات ہوں. لیکن جس طرح سے یہ آپ لوگوں نے ایک پروگرس چلائی کشمیر کے اندر، آپ معصوموں پہ ظلم کرتے ہیں، آپ خواتین کی عصمت دری کر دیتے ہیں، آپ کی فوجیں وہاں پہ دن دہاڑے لوگوں کو قتل کرتی ہیں، وہاں پہ جو انٹرنیٹ کی بندش، لاک ڈاؤن پلس جو وہاں پہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے، کیا آپ کو وہ کبھی نظر نہیں آیا؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اگر ایک دن کے لیے آپ سٹک ہو کے رہ جائیں کہیں ٹریفک میں، کہیں آپ گھر میں؟ لاک ڈاؤن آپ نے دیکھا جب یہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو اس سے کیا محسوس ہوا آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب کرونا کا فرسٹ ٹائم لاک ڈاؤن ہوئے پوری دنیا میں، تو تب یہ ایک سٹیٹمنٹ بھی وائرل ہوتی رہی کہ ہاؤ از دا لاک ڈاؤن ورلڈ ڈیئر ورلڈ، اور نیچے لکھا ہوا تھا فرام کشمیر. تو کشمیر کے اندر اسی دوران لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اوپر سے پھر کرونا لاک ڈاؤن. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک سٹیٹ کے اندر اتنی لمبے عرصے کے لیے جو لاک ڈاؤنز ہوتے ہیں اس سے کتنی ان کی معاشی معاملات خراب ہوتے ہیں، کتنے غریب لوگوں نے خودکشیاں کی ہوں گی، کتنے غریب لوگ وہاں پہ پریشانی کے عالم میں رہے ہوں گے؟ آپ نے اس چیز کو کبھی نہیں نوٹس کیا؟ اس کے علاوہ ٹریفک کی بندش، گاڑیاں نہ ہونا، پھر بیماری، اور اگر اسپتال کسی نے جانا ہو تو وہ کیسے گیا ہوگا؟ آپ نے ان چیزوں پہ کبھی سوچنے کی کوشش کی سر؟ اگر ایسا چلتا رہا تو یقیناً کشمیری دن بہ دن آپ کے خلاف ہوتے رہیں گے. اور جیسا ابھی چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً ایک سروے کے مطابق ایک کشمیری جو ہے نا وہ ملیٹنٹ گروپ کا حصہ بن رہا ہے، مجاہدین کے ساتھ ان کے لنکس بڑھ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کم عمری میں ہی بھارت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں. تو آپ کی غلط پالیسیاں ہیں، کم سے کم ان کی جان بخشتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو سیز فائر کی وائلیشنز ہوتی ہیں اس میں براہ راست لوگوں پہ اور جو سویلینز ہیں ان کے ٹھکانوں پہ بمباری کی جاتی ہے، اور کراس فائرنگ ہوتی ہے، اس میں بھی نقصان ہوتا ہے لوگوں کا. راستے میں لوگ گاڑیوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہٹ کیا جاتا ہے بھارتی آرمی کی طرف سے. اچھا سر، آپ کے جو ہندوستان کی ایک بڑی جماعت ہے کانگریس، وہ بھی کشمیر کے حق میں نظر آتی ہے، اور آپ کی بی جے پی کی جو خاص کر مودی پالیسیاں اس کے خلاف سربستہ نظر آتی ہے. جو کانگریس کی بات ہے تو کانگریس بیسکلی تو یہ راہل ہے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، وہ پاکستان میں ایک آپ کا بھی اس طرح کا ایک لڑکا ہے، یہ ایک جیسے ہی دونوں یوں سمجھ لیں. تو یہ بچوں سے ہم تو سیاست نہیں کرواتے، وہ بس ایویں ہی گپ شپ. اس کی ماں ہے وہ گاندھی، وہ جو پہلے گاندھی تھا ہمارا، وہ اینک والا. تو ہمارے پٹیل صاحب نے بھارت میں جو کچھ کیا وہ سارا کچھ تھا. اس نے ہمیشہ سے گاندھی نے کہا جی اس کی، بلکہ وہ جو نوٹ کے اوپر تصویر لگی وہ گاندھی کی، وہ بھی ہم اس کو بھی بہت جلدی ختم کر دیں گے. اس کے علاوہ پٹیل کا ہم نے بڑا مجسمہ بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا. آپ کے جو درشک ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ کبھی سرچ کریں انٹرنیٹ پہ کہ انڈیا نے 2 ارب روپے جو ہیں بھارتی وہ لگا کے سردار پٹیل کا ہم نے مجسمہ بنایا. تو بہت جلدی انہی کی تصویر ہم شفٹ کر دیں گے ہمارے انڈین نوٹس پہ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کام سارا پٹیل صاحب نے کیا. تو یہ گاندھی شاندھی یہ نام کی سیاست کر رہے ہیں. تو گاندھی تو یہ تو نہیں ہے کہ کانگریس کہے گی تو بھائی ہم غلط ہیں. ہم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک. تو کیا آپ کا ملک اندرونی انتشار کا شکار نہیں ہے کہ آپ جو ہے فیصلے جو آپ کے وہ ایک تشدد پسند آدمی، جس میں جو مسلمانوں کا پہلے ہی قاتل رہا ہے گجرات کے اندر، اس نے جو مسلمانوں کی نسل کشی کی کوشش کی، تو آپ کے خیال میں کیا یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے لیے یہ کوئی اچھی بات ہے کہ یہ آئے روز آپ کچھ نہ کچھ ایسا ڈرامہ کر دیتے ہیں؟ کبھی چھوٹا سا بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی پاکستان نے کیا ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا جو میڈیا ہے خاص کر وہ کیسے چلانے لگ جاتا ہے. تو کیا یہ چیزیں آپ کے بڑے ملک کے لیے ویک پوائنٹس نہیں ہیں؟
لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک بڑی دنیا کی بڑی ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ انٹرنیشنل دنیا کے سامنے خود کو ایک سیف کنٹری کے طور پہ رکھتے ہیں، لیکن آپ کے ملک کے اندر حالت یہ ہے کہ وہاں پہ لنچنگ ہوتی ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو گائے کا جو ہے گوشت کھانے پہ سر عام سڑکوں پہ مار دیا جاتا ہے، وہاں پہ جو مسلمان ہے وہ سیف نہیں ہے، حالانکہ آپ کے ہندوستان کے اندر جتنی آبادی مسلمانوں کی اتنی تو ٹوٹل پاکستان سے بھی زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی، تو کم سے کم آپ کو ایز اے ورلڈز بگیسٹ ڈیموکریسی کچھ تو شرم کرنی چاہیے آپ کے جو خاص کر ملک کے جو سسٹم ہے، کیا یہ کون چلا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے یہ؟ بھارت تو بالکل اب یوں سمجھیں کہ یرغمال ہو چکا ہے۔